بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کے مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اور جو میری بہنیں اور بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کر کے دنیا اور آخرت میں جو ہے نا ہمیں عزت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا اور کرم ہوا، احسان ہوا۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی محبت ہے، اس کا رحم ہے ہمارے اوپر کہ اس رب نے ہمیں صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نماز والی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ دولت عطا فرمائے۔ اور ہم نے بھی سب کی فکر کرنی ہے کہ سارے نمازی بن جائیں۔ اگر ایک بندے کو ہم نمازی بنا لیں گے تو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی کمائی ہے۔ اللہ کے ساتھ بہت بڑی تجارت ہے یہ۔ مگر ہم تو دنیا کی تجارت میں مصروف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ تجارت صحابہ کرام کرتے تھے، اور ابھی بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس تجارت کو کر رہے۔ اور صحابہ کرام نے کیسی تجارت کی، اور اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی خوشخبریاں سنا دی۔ ایسی اللہ کے ساتھ انہوں نے تجارت کی، ایسا سودا کیا، کیونکہ ہم بکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کوشش کریں یہ تجارت بھی کریں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کو دعوت دینا
اللہ کا تعارف کروانا، قرآن، نماز، دین کے اوپر لانا، یہ سب سے بڑی تجارت ہے۔ اور پھر رات کو اٹھ کر اللہ سے سب کے لیے دعا مانگنا۔ صحابہ کرام رات کے جو 4 اعمال کرتے تھے، اللہ اکبر، ہم نے وہ اعمال چھوڑ دیے۔ رات کو اٹھ کے لمبی رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور لمبی دعائیں مانگتے تھے۔ تو جب ہم یہ 4 اعمال کرتے رہیں گے تو دنیا میں اللہ ہمیں عزت دے گا، سکون، چین، راحت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو پہلے دن ہی 6-7 آدمیوں کو کلمہ پڑھا کر لے آئے۔ جو بھی صحابی کلمہ پڑھتا، اللہ کے حبیب فرماتے، جاؤ اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس کلمے کی دعوت دو۔ اور یوں دین پھیلتا گیا، یا تو چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، کفار کا ڈر تھا، پھر کیا ہوا، محنت ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ پھر باہر نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر۔ پھر تعداد بڑھتی گئی، اللہ اکبر۔ پھر مکہ فتح ہوا۔ کیسے اللہ نے ان کی مدد کی۔ ایک دن وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے مکہ، مجھے تو بڑا محبوب ہے، میرا دل نہیں کر رہا چھوڑنے کا۔ اور جب مکہ فتح ہوا، آپ سلم تشریف لائے مکہ میں، چند لوگوں کے سوا سب کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں نے جتنا ظلم کیا، زیادتیاں کی، اللہ کے حبیب نے صبر کیا، اور وہ مکہ والے سمجھ رہے تھے اب ہمیں یہ ماریں گے، مگر اللہ کے حبیب نے علل اعلان فرمایا، اللہ اکبر، اور سب کو معاف کر دیا۔ تو ہم بھی ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں۔
تو ہم بھی کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں. اسی کے اندر ہماری نجات ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں جو بندہ اللہ کے حبیب کی سنت کو اختیار کرتا ہے. کہ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کاروبار شادی بیاہ ہر طور طریقہ سنت کے مطابق آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا والی بھی زندگی بنائیں گے اور آخرت والی زندگی بھی بنائیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.